تو اب یہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں تحت شجرۃ یصلی ویبکی حتی اصبح، سرکار ایک درخت کے نیچے گئے، وہاں جا کر آپ نے نماز شروع کی اور نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگے حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. اور سرکار دعا کیا کر رہے تھے؟ اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ جو میرے پاس تھے میں تو ساروں کو لے کے آ گیا، اے اللہ جو میرے پاس تھے میں تو ساروں کو لے کے آ گیا، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. حضور یہ دعائیں کر رہے ہیں. اگلا جب دن آتا ہے، مارکا شروع ہو جاتا ہے، صفیں بن گئی ہیں، صحابہ ایک طرف، دین دشمن دوسری طرف. جب جنگ شروع ہوتی ہے، عروج پہ جاتی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عریش میں چلے جاتے ہیں، جہاں اس مقام پر آج بھی مسجد ہے، مسجد عریش کے نام سے، حضرات نے زیارت کی ہوگی. وہاں پر سرکار کا خیمہ تھا، سرکار اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. اور یہ بھی حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب سرکار اپنے خیمے میں عریش میں تشریف لے گئے، میں نے سوچا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح ہے حضور اپنے خیمے میں کیا کر رہے ہیں. جب میں خیمے میں گیا فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، تو سرکار سجدہ فرما رہے تھے. سرکار کیا کر رہے تھے؟ سجدہ فرما رہے تھے. یقولو، اور سجدے میں یہ کہہ رہے تھے یا حی یا قیوم لا یزید علیہما. حضرت علی فرماتے ہیں میں کچھ دیر کے لیے رکا، سرکار سجدے میں یہی کلمات دہرا رہے ہیں، یہی کلمات دہرا رہے ہیں. میں پھر میدان جنگ میں اتر آیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں کوئی آمنہ کے لال کو نقصان نہ پہنچا دے، جاؤں میرے آقا مولا محمد رسول اللہ کے سال میں ہے. میں جب دوبارہ گیا تو سرکار پھر بھی سجدے میں ہی نظر آئے، اور اس وقت بھی یہی وظیفہ ہے یا حی یا قیوم. کہتے ہیں میں کچھ دیر رکا، پھر میدان جہاد میں اتر آیا، پھر لڑنے لگا. تیسری بار جب میں گیا، میں نے کہا جا کر دیکھو سرکار اب کیا کر رہے ہیں. وہاں گیا تو سرکار ابھی بھی سجدے میں ہی نظر آ رہے ہیں، اور دعا اور وظیفہ وہی ہے لبوں پہ یا حی یا قیوم. کہتے ہیں جب تیسری بار سرکار کو میں نے سجدے میں دیکھا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب لوٹ کے سرکار کے خیمے سے واپس آیا تو صحابہ نے شور مچا دیا کہ تمہیں مبارک ہو، رب نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی دعا کی لاج رکھی ہے، اور رب نے جو اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کو پورا فرما دیا ہے کہ آج رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی مدد و نصرت فرمائی ہے اور دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے. تو پتا چلا یہ یا حی یا قیوم یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر یہ کوئی دل سے پاک دل لے کر، پاک لباس لے کر، پاک غذا کھا کے اگر کوئی دل سے یہ پڑھے تو اندر دل بھی مچل جاتا ہے، اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. یہ ایسا اسم اعظم ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں کچھ مدرسے کے طلباء آئے. طلباء نے کہا اے اللہ کے ولی، دال کھا کھا کے تھک گئے، آج دل کرتا ہے دیسی گھی کھانے کو مل جائے، دل کرتا ہے دیسی گھی کھانے کو مل جائے. حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا جاؤ ایک گھڑا پانی کا بھر کے لے آؤ. کیا کرو؟ جاؤ ایک گھڑا پانی کا بھر کے لے آؤ. طلباء نے گھڑا پانی کا بھرا، آ کر حضرت سخی سلطان باہو کے سامنے رکھا. حضرت سخی سلطان باہو نے ایک بار پڑھا یا حیو یا قیوم. یہ پڑھ کر جب پھونک ماری طلباء کو فرمایا اس کو الٹا نہیں کرنا، کھاتے رہو، یہ سارے کا سارا پانی نہیں رہا، یہ دیسی گھی بن چکا ہے. یہ تاثیر ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے. محترم حضرات، بات چل رہی تھی کہ بدر کے میدان میں، بدر کا میدان ایسا کمال کا میدان ہے کہ جس وقت سرکار علیہ السلام اور سرکار کے اصحاب کی مدد کے لیے فرشتے اتر رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ تیز ہوا چلی. اس سے پہلے کبھی ہم نے ایسی ہوا نہیں دیکھی تھی، اتنا زور تھا، اتنی طاقت تھی اس ہوا میں. ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یہ پہلے کبھی ایسی ہوا کا جھونکا ہم نے نہیں دیکھا، آج یہ ہوا کیسی آ رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا جو پہلا جھونکا آیا تھا اس میں جبریل امین آئے تھے، اس میں جبریل امین آئے تھے، ان کے ساتھ اور بھی نورانی مخلوق تھی، ملائکہ تھے، فرشتے تھے. فرمایا جب دوسری بار تمہیں ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور تمہیں پتا چلا کہ یہ جھونکا ہوا کا ایسا ہے جو ہمارے قدموں کو بھی اکھیڑ رہا ہے، ہمارے وجود کو ہلا رہا ہے، فرمایا اس وقت حضرت میکائیل تشریف لائے تھے اور ساتھ اور بھی فرشتے ساتھ تھے. اور تیسری مرتبہ جب تم نے جھونکا محسوس کیا تو وہ بھی کوئی اور نہیں، اسرافیل تشریف لائے تھے. جس وقت فرشتے
سرکار کی اور سرکار کے غلاموں کی مدد کر کے واپس گئے، جہاں تک کہ روح الامین جبریل امین جو تمام کتب سماویہ کا حافظ بھی ہے اور جناب بیت المعمور کا امام اور خطیب بھی ہے، اس نے کیا کیا؟ جب مدد پوری ہو چکی واپس عرشوں کی طرف اپنا سفر اختیار کر لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب جبریل امین پہنچے نا تو اللہ کریم نے فرمایا اے جبرائیل کیا میرے حبیب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ دیکھنا مدد ہو چکی ہے، جو رب کا وعدہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لیکن رب فرماتا ہے جبرائیل آ تو گئے ہو، اگرچہ تم نے مدد کی ہے لیکن بتاؤ میرے حبیب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ حضرت جبرائیل امین نے ابھی جواب نہیں دیا تو دوسرا سوال آ گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے جبرائیل کیا میرے حبیب کو راضی کر کے آئے ہو؟ دو چیزیں ہیں، کیا میرے حبیب سے اجازت لے کے آئے ہو اور کیا میرے حبیب کو راضی کر کے آئے ہو؟ جب یہ کلمات سنے حضرت جبرائیل امین نے تو واپس آ گئے، دوبارہ بدر کے میدان میں آ گئے، اور حضرت عطیہ بن قیس یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں جب دوبارہ سرکار کی خدمت میں بدر کے میدان میں جبرائیل امین آئے تو پوزیشن کیا تھی؟ جاء جبریل علی فرس انثى احمر علیہ ذرہ وماہ رمحہ، سرخ رنگ کی گھوڑی تھی جس پر جبریل امین تشریف فرما تھے، آپ کے وجود پر بدر کے میدان کی خاک بھی موجود تھی۔ حضرت جبریل امین نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا اور پھر اپنے ہاتھ کے اندر نیزہ بھی اٹھایا ہوا تھا، جہاں سے پتہ چلا جب بات آ جائے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس وقت تسبیحاں نہیں پھیری جاتی، اس وقت نیزے تیر اور تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے جاتے ہیں۔ اس وقت سرکار کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کی آقا میں تو آپ کی مدد و نصرت کرنے کے بعد چلا گیا تھا، رب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میرے حبیب سے اجازت لے کے آئے ہو، میرے حبیب کو راضی کر کے آئے ہو، تو میں اب اسی حالت میں واپس لوٹ کے آیا۔ اب جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ هل رضیت، حضور کیا آپ راضی ہیں؟ قال نعم رضیت، سرکار نے فرمایا جبریل جا سکتا ہے، آمنہ کا لال تجھ پہ راضی ہو گیا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ راضی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں میں راضی ہوں۔ اب صرف یہاں بات حضرت جبرائیل پہ ختم نہیں ہوتی کہ وہ سرکار کو راضی کرنے آئے، اجازت لینے آئے، بلکہ ہم جابر قال كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ بدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جس وقت بدر کا میدان فتح ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی، غلبہ اسلام کا ہوا، اس وقت کیا ہوا؟ سرکار علیہ السلام نے نماز ادا کی، صحابہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور حالت میں نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اذ تبسم فی صلاتہ، حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار نماز کی حالت میں مسکرا رہے ہیں۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نماز وہی نماز ہوتی ہے جب توجہ ساری آمنہ کے چاند پہ ہو، چونکہ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں سرکار آگے ہیں، صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ سرکار مسکرا رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ صحابہ کی توجہ کا مرکز جو تھا وہ رب کا محبوب تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اذ تبسم فی صلاتہ، سرکار نماز کی حالت میں کھڑے ہیں اور دوران نماز حضور مسکرا پڑے۔ اب کیا ہوا؟ فلما قضى الصلاۃ، جس وقت سرکار نماز ادا فرما چکے، نماز پڑھ چکے، قلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے یعنی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تبسمت، حضور آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ اس وقت سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضرت میکائیل میرے سامنے سے گزرے، حضرت میکائیل میرے سامنے سے گزرے، میں نے جب دیکھا تو ان کے پروں پر بدر کے میدان کی خاک موجود تھی، میں نے جب اس خاک کو دیکھا تو حضرت میکائیل نے بھی میری طرف مڑ کے دیکھا، اور جب مجھے مڑ کے دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ فضاحک الیہ، مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ اے آقا اب راضی ہو گئے ہو؟ یعنی دیکھو حضرت میکائیل پہلے جبریل آئے، حضور آپ راضی ہیں؟ فرمایا ہاں میں راضی، وہ چلے گئے۔ اب سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت میکائیل سامنے سے گزرتے ہیں اور پھر جہاد کر کے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی مدد کر کے جا رہے ہیں۔ سرکار نے دیکھ لیا، انہوں نے بھی سرکار کو دیکھا، اس حالت میں تو مسکرائے اور مسکرا کر کیا کہا؟ حضور اب راضی ہو گئے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا میکائیل نے کہ حضور اب راضی ہیں، تو فتبسمت الیہ، پھر میں مسکرانے لگ گیا، کیونکہ میں نماز میں تھا، میں مسکرانے لگ گیا کہ میکائیل جا سکتا ہے، اللہ کا محبوب جبریل بھی راضی ہے، میکائیل تجھ بھی راضی ہو گیا ہے۔ جب دین اسلام کو آپ کی ضرورت پڑ جائے، آپ کی جان کی، آپ کی مال کی، آپ کی اولاد کی، تو پھر ڈرے نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، قدم بڑھانا تمہارا کام ہے، مدد تو ادھر سے ہی آنی ہے، مدد تو رب نے ہی فرمانی ہے۔